لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ لوگ نسب دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ عام طور پر حکم شرع تو یہی ہے کہ لوگ اپنے نسب پر امین ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو جس نسب سے کہہ دے اس کو اسی نسب سے بلا دلیل مانا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ضروری ہے کہ بتانے والا صحیح بتا رہا ہو؟ اچھا، بتانے والا صحیح بتا رہا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں کوئی عورت خیانت کر دیتی ہے تو نسب منقطع ہو جاتا ہے۔ تو نسب کی بنیاد پر رشتے کرنے والوں، علامہ جامی کہتے بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ عشق کا بندہ بن اور نسب کو ترک کر۔ اس کا بیٹا اس کا بیٹا کہلانا الگ بات ہے، محمد عربی کا غلام کہلانا الگ بات ہے۔ ہزار عظمتیں قربان ہے اس پر جس نے ساری زندگی اپنا نسب بیان نہیں کیا، اور دنیا ان کو سلمان فارسی، سلمان محمدی کہتی ہے۔ جب بھی کسی نے نسب پوچھا تو سلمان کہتے تھے میں محمدی ہوں، میں اس سے بڑا نسب کیا ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھنا، نسب بے اہمیت نہیں ہوتا، نسب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن نسب سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف نسب دیکھ کر کہ ہماری برادری، ارے برادری کیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت ابو سفیان سے کہا تھا جب وہ مدینہ منورہ آئے تھے صلح کے لیے، وہ کہا تھا کہ ابو سفیان میں محمد الرسول اللہ سے تیری ملاقات نہیں کروا سکتا۔ وہ کہا تھا کیا رشتہ داری بھول گئے، پرانی دوستی بھول گئے؟ فاروق اعظم نے کہا تھا وہ اور دن تھے جب ہم رشتہ داریاں خون کی بنیاد پہ کرتے تھے، جب سے محمد الرسول اللہ کی نسبت ملی ہے اب خون کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہیں، اب محمد الرسول اللہ کی نسبت کی بنیاد پہ رشتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، برا مت ماننا گندیوی والوں، اگر اپنی برادری میں کوئی وفادار رسول نہیں ملتا تو کسی بھی برادری میں وفادار رسول تلاش کر لو، یہ خیال رکھنا۔ اس لیے کہ علماء اہل سنت کہتے ہیں بد عقیدوں سے رشتے نہیں ہوتے، ان سے رشتے نہیں، کہا کہ ہم رشتہ کرتے ہیں، مولویوں کا جاتا کیا ہے؟ مولویوں کا کیا جاتا ہے؟ اللہ نے ذمہ داری دی ہے مولویوں کو، علماء کو کہ وہ حق بات کہیں، اور اس میں علماء کا کیا فائدہ ہے؟ آسان سی بات اتنی ہے کہ جو لڑکی اللہ رسول کی وفادار نہ ہوئی، تمہاری بہو بن کے آئے گی تو وہ تم سے کیا وفا کرے گی؟ جو اللہ رسول سے وفا نہ کرے، تمہاری بیوی بن کے آئے گی تو تم سے کیا وفا کرے گی؟ جو داماد اللہ رسول کا وفادار نہ ہوا، تمہارا داماد بن کر آئے گا تو وہ تم سے کیا وفا کرے گا؟ اس لیے کہ یہ دیکھو کہ وہ وفادار رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وفا ہے تو رشتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر وفا نہیں ہے تو رشتہ جوڑنا تو دور کی بات ہے۔ اسلام تو کہتا ہے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ رشتہ داری دیکھو، بالکل دیکھو، لیکن اس سے پہلے دینداری دیکھو، اس سے پہلے دینداری دیکھو۔ اچھا، آج کل یہ بھی بات چلی ہے کہ یار ذرا دور سے ڈھونڈتے ہیں، نئی رشتہ داری میں جاتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اپنے قریبی خاندان میں دیکھو، اس میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں امام حسن نے اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسین کی بیٹی کو لیا، امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مصنف، امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا، دونوں کا نکاح ہوا، ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے ان کو کہا گیا عبداللہ المحض۔ یہ روئے زمین کا پہلا سید ہے جس کو نجیب الطرفین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ زمین کے اوپر حسنی حسینی یہ پہلا سید ہے۔ اور پھر عبداللہ المحض کے بیٹے ہوئے، عبداللہ المحض کے بیٹے موسیٰ الجون، ان کے بیٹے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ، ان کے بیٹے ہوئے حضرت موسیٰ الثانی، ان کے بیٹے ہوئے حضرت داؤد، ان کے بیٹے ہوئے سید محمد، ان کے بیٹے ہوئے
حضرت عبداللہ الجیلی ان کے بیٹے ہوئے حضرت یحییٰ زاہد ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کے بیٹے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی. یہ ہے ان کا شجرہ نسب عبداللہ المحض رضی اللہ تبارک. یہ ان کی اولاد میں غوث العظم دستگیر ہے. تو امام حسن کے بیٹے اور امام حسین کی بیٹی یہ رشتہ ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار بھائی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرو تو بچے پاگل پیدا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کیسے پاگل پیدا ہوتے ہیں. کوئی امام حسن مصنع کی شان بھی تو دیکھ لے, کوئی عبداللہ المحض کی شان بھی تو دیکھ لے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ توہمات پرستی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر اور ان کے صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور پھر اللہ اکبر حضرت محمد ابن ابو بکر کے بیٹے اور جناب عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی, ان دونوں کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے اس سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس لڑکی کا نام ام فروا ہوتا ہے. اور ام فروا سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کو دنیا امام جعفر صادق کے نام سے پہچانتا ہے. لوگ کہتے ہیں پاگل پیدا ہوتے, ذرا ان کو بھی تو کوئی دیکھے. اگر اللہ اکبر, یہ وہ دانشمند لوگ ہیں, یہ وہ دانشمند لوگ ہیں کہ امام الائمہ, اماموں کے امام, کاشف الغمہ حضرت نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ, امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کر دی. اور امام صدیق اکبر کے دو بیٹوں سے محمد ابن ابو بکر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر, ان دونوں سے جو بیٹی پیدا ام فروا, اس سے جناب امام جعفر صادق پیدا ہوئے. اسی لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے مجھے دو مرتبہ جنم دیا ہے, ایک تو محمد ابن ابو بکر کے ذریعے سے, ایک تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ذریعے سے. یعنی دوہری نسبت سے میں صدیق اکبر کی جو ہے وہ بنتی اولاد میں ہوتا ہوں, یعنی ان کی بیٹی کی اولاد میں ہوتا ہوں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, رشتہ داری دیکھو لیکن پہلے دینداری دیکھو, وفاداری رسول دیکھو. اگر رشتوں کی اور بات آگے چلے گی تو بہت دور تک جائے گی. تو لوگ صرف برادری دیکھتے ہیں, برادری مت دیکھو, دینداری پرہیزگاری. کمنٹ شیئر ضرور کریے.